ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہیں وہ جائز اور ناجائز ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو کم و بیش ہر ریاست ہی ناجائز ہے، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو کم و بیش ہر ریاست ہی جائز ہے اگر آپ کسی ایک ریاست کو بھی جائز تسلیم کرتے ہیں تو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہاں پر جا کر اس کا مال اسباب لوٹ لیں اور اس کے گھر پر قبضہ کر لیں، اس گھر کے لوگوں کو آپ قتل کر دیں اور کچھ کو اپنے پاس غلام بنا لیں، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک ڈاکہ کہلائے گی یا ایک بالکل ناجائز چیز کہلائے گی۔ لیکن یہی چیز جب بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی تو اسی چیز کو آپ کہتے تھے کہ جب ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے یا بادشاہتیں یا امپائرز اسی طرح بنتی تھیں کہ ایک گروہ یا ایک جو ہے بادشاہت ایک کنگڈم جاتی تھی اور دوسرے بادشاہت یا دوسرے گروہ پر جا کر حملہ کرتی تھی، اس کا مال اسباب لوٹ لیتی تھی اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیتی تھی اور اس کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیتی تھی اور کچھ کو غلام بنا لیتی تھی۔ تو بہرحال اب بادشاہتیں، ریاستیں، امپائرز یہ ساری اس طرح وجود میں آتی ہیں۔ اب اگر آپ اس چیز کو اصولاً دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بہت بڑا ظلم ہے اور بالکل غلط چیز ہے، لیکن اب دنیا کا دستور یہی تھا کہ اب دیکھیں دنیا کا دستور جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر یا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بے انصافی کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال دنیا کا دستور ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریاست کے حوالے سے بھی پہلے دنیا کا دستور ایسے ہی چلتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کولونائزیشن ہوئی، تو جو کولونائزنگ پاورز تھیں انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد، ظاہر ہے کہ ورلڈ وار 2 انہوں نے جیتی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے مختلف ریاستوں کو تقسیم کیا، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے لائنز لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان انڈیا کی تقسیم دیکھ لیں تو یہ بھی بالکل ان کی اپنی مرضی سے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہوا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور ملکوں کی، نارتھ افریقہ کی، مڈل ایسٹ کی، ان ساروں کی تقسیم دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی مرضی سے جہاں جہاں جیسے وہ کسی خطے کو چاہتے تھے انہوں نے اسے ویسے تقسیم کر دیا۔ تو اس میں جو ہے وہ جائز ناجائز کا کوئی سوال نہیں۔ بھائی انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا تھا جو کہ اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو وہ بھی ناجائز تھا، پھر جب انہوں نے تقسیم کی تو وہ بھی ناجائز تھی۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک ریاست کو بھی جائز مان لیتے ہیں تو پھر ساری ریاستیں جائز ہو جاتی ہیں، کیونکہ کم و بیش ساری ریاستیں ایک ہی اصول کی بنیاد پر بنی ہیں۔ اور اگر آپ کسی ایک ریاست کو ناجائز مان لیتے ہیں تو ساری ریاستیں ناجائز ہو جاتی ہیں، کیونکہ کم و بیش ساری ریاستیں پھر ایک ہی اصول کی بنیاد پر بنی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریاست کا اصول جو ہے وہ کوئی انصاف نہیں ہوتا بلکہ طاقت ہوتا ہے۔ آج کل کسی حد تک یہ آ گیا ہے کہ آپ حکومت اپنی مرضی سے منتخب کر لیتے ہیں۔ جن ملکوں میں تھوڑی اچھی جمہوریت ہے آپ ووٹ دے کے حکومت منتخب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صرف آپ ووٹ دے کے حکومت منتخب کرتے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ آج بھی اپنے آپ کو طاقت کی بنیاد پر ہی قائم رکھتی ہے اور طاقت کی بنیاد پر ہی بنتی ہے یا بنائی گئی ہیں۔ ساری ریاستیں جو ہیں وہ طاقت کی بنیاد پر ہی بنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جائز اور ناجائز ریاست کی بات ہے یہ اپنے آپ میں اپنے اصول میں ہی یہ کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک اصول کی بنیاد پر دیکھیں گے تو ساری ریاستیں یا تو پھر جائز ہو جائیں گی، اور اگر آپ اسی اصول کی بنیاد پر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ساری ریاستیں ہی ناجائز ہو جائیں۔ بہرحال صرف آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ریاست جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا انصاف کی بات کیا ہے۔ ریاست صرف جو ہے وہ طاقت کا دوسرا نام ہے جو اپنے آپ کو طاقت سے ہی ایگزیکیوٹ کرتی ہے، یا آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک لینڈ ریجن کا، ایک علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے جس کی اطاعت آپ اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ آپ باقی چھوٹے موٹے بدماشوں سے بچ سکیں اور ہر چھوٹا موٹا بدماش آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ شکریہ۔